الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان و معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور بزم غلامان مصطفیٰ کے تمام عہدیداران، کارکنان، وابستگان اور ان کے دیگر جتنے بھی رفقائے کار ہیں ان کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائیں، اور جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ ملایا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی شرکاء ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی حاضری اس بندے کے طفیل قبول ہو جو صبح یہاں جھاڑو دے کر چلا گئے اور بیٹھا ہی نہ ہو، وہ رات کو جا کر سوئے اور حضور کو یہ کہے کہ آقا میں جھاڑو دے کے آ گیا ہوں، وہ ادھر نہیں بیٹھا ہوگا، ہم بیٹھنے نہیں دیتے اس کو، میں تو بنی بنائی کے اوپر آ کے کرسی پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا نا تو حضور نے فرمایا بلال اذان کہو، تو صحابہ آ گئے، ان کا حضور آج ہماری فتح کا دن ہے، تو جو آگے سردار ہیں ان کے مقابلے کا بندہ ہو، تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے بلال ہی اذان دے گی۔ ان پھر آ کر درخواست کی حضور آگے سردار ہیں تو روب ہوگا، تو سرکار جلال میں آگے سرکار نے فرمایا ماریں کھانے کے لیے میرا بلال ہو اور انعام لینے کی باری آئے تو کوئی اور آ جائے۔ فرمایا آج وہی آئیں گے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ جو جھاڑو دینے والے ہیں نا ان کو بھی اسٹیج پہ بٹھا لیا کریں، یقیناً بیٹھے ہوں گے، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی جھاڑو دینے والے کو تو فعل ہم سب کی حاضری قبول ہو۔ میں تو بنی بنائی، میں ملتان سے تقریر کر کے ادھر آ رہا ہوں سیدھا، تو ان لوگوں کو ضرور کریڈٹ دیا کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جو زیادہ قربانی دے حضور اس کو زیادہ آگے کرتے ہیں۔ یہ صرف ترغیب دلا رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو مجھے حکم دیا گیا تھا جب تشریف لائے تھے انجمن بزم غلامان در بطول، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر خیر بھی کرنا ہے، لیکن آج 8 صفر المظفر ہے اور آج حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت ہے، تو ان کے حکم کے ساتھ ساتھ دونوں شہزادگان کا ذکر ہوگا۔ تو ایک سوال کہ پنجتن پاک کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک روایت سن لیں، آپ کو پنجتن پاک کا تصور سمجھ آ جائے گا، اور اس کے بعد پنجتن پاک جو ہیں ان کے مناقب جو ہیں ایک ایک دو احادیث پیش کر لوں گا، اور فجر کی اذان سے پہلے میں نے تقریر ختم کر دینی انشاءاللہ، یہ وعدہ رہا میرا آپ سے، اذان فجر سے پہلے تقریر ختم ہوگی، آپ سے پکا وعدہ، شہنشاہی وعدہ۔
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो फरमाती ये मेरे घर की बात है, और सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाहि ताला अलैहा उनसे भी ये मरवी है हदीस। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने घर में बैठी थी, आका अपने हुजरा पाक से काले रंग की मुनक्कश चादर ओढ़े सहन में तशरीफ़ फरमा हो गए। हुजूर सैयदना इमाम हुसैन खेल रहे थे, उनको चादर में अपने साथ जमा फरमा लिया। तो तन कितने हो गए चादर के नीचे? पहले हुजूर, फिर हज़रत इमाम हुसैन आए तो कितने हो गए? हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को बुलाया, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा शहज़ादी रसूल सलामुल्लाहि ताला अलैहा उनको बुलाया, चादर के नीचे बिठा लिया। तन कितने हो गए? ऊपर से सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अलैहि सलाम वो तशरीफ़ लाए, तो उनको भी चादर के नीचे जमा फरमा लिया। जब 5 हो गए तो सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन वो फरमाती हैं कि मैंने इन आँखों से देखा हुजूर ने चादर में उनको लपेट लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। ये ज़हन में रख लें बेटी, अल्लाह ताला ने पहले ही अहले बैत बना दी, बेटे पहले ही अहले बैत हैं, बीवियाँ पहले ही अहले बैत हैं। अगर कुछ सवाल कर सकता था तो वो कर सकता था कि सैयदना अली कैसे अहले बैत हो, हसनैन करीमैन कैसे हुजूर के अहले बैत हो गए। वो तो हज़रत सैयदना अबू तालिब से उनका जो नसब है वो चलना है, सैयदना अली से नसब चलना है। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ने अपने इख्तियार से उनको अपने करम से फضل से मेरा अहले बैत बना दिया, मैं अपने इख्तियार से इनको अपना अहले बैत बनाता हूँ। और फिर सरकार ने दुआ फरमाई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर कर दे और तुम्हें ऐसी तहारत अता फरमा दे कि तहारत की मेराज अता हो जाए, आपको पाकीज़गी अता फरमा दे। तो ये बताएं कि हुजूर ने अपने साथ 4 लोगों को जमा फरमा के उनकी पाकीज़गी की दुआ फरमाई, तो क्या हुजूर की दुआ कबूल हुई कि रद्द हुई? अब तन कितने हैं और दुआ क्या है, मौला इनको पाक फरमा। तो इस हदीस को देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, जो चादर के नीचे बैठे थे वो कौन है भला? 5 तन पाक। तो ये तसव्वुर उस हदीस पाक से आया है। और मैंने जानबूझ के सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस पेश की कि जो सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मानते हैं वो पंजतन पाक को मानने वाले बन जाए, और जो पंजतन पाक को मानते हैं वो उनको मानने वाले बन जाए। तो लड़ाई ना हो, प्यार बढ़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, इखलास बढ़ जाए, अमन बढ़ जाए। तो अजीज़ान मुहतरम मुहतशम, अब आएँ जो चादर के नीचे बैठे हैं इस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर तत्हीर के नीचे, उनके मनाक़िब अर्ज़ कर देते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज़ पढ़ा रहे हैं और नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते हुजूर ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ मुबारक बुलंद फरमाया और यूँ अपना हाथ खोला और मुट्ठी यूँ बंद की और फिर छोड़ दी और फिर वापस हुजूर कदम पीछे करके नमाज में मशगूल हो गए। जब नमाज ख़त्म हुई तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं आका आपने ये क्या फरमाया है, क्या ये भी नमाज में हमने करना है, क्या ये भी अमल नमाज का हिस्सा बन गया? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया नहीं। फरमाया फिर हुजूर आपने ये क्या फरमाया है? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मैं खड़ा ज़मीन पर था, मेरी नज़र जन्नत में जा पड़ी। ये है इल्म गैब मुस्तफ़ा, ये है नज़र मुस्तफ़ा की ताकत। जो हाजिर और नाजिर का मसला है वो ये है कि खड़े ज़मीन पर हैं और नाजिर जन्नत के हैं। खड़े ज़मीन पर हैं और नाजिर जन्नत अभी नज़र आनी है, क़यामत के बाद नज़र आनी। कितने आलम आएंगे बीच में से।
لیکن حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ادھر ہوں اور میری نظر، اور اب اختیار مصطفیٰ یہ ہے حاضر ہونا، جنت میں حاضر ہونا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قدم اٹھایا تو جنت میں رکھ لیا۔ زمین چھوٹی ہے، حضور کا قدم بڑا ہے۔ یہ میرے پردادا پیر حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، تو یہ کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ ان کا کیا؟ ان کا اصل لوگوں کو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کائنات کو بڑا سمجھ لیا ہے، حضور کو چھوٹا سمجھ لیا۔ فرمایا حضور پھر کیا ہے؟ فرمایا کائنات چھوٹی ہے، حضور بڑے ہیں۔ حضور تو ایک قدم اٹھائیں تو کائنات ختم ہو جاتی۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اس لیے تو فرماتے ہیں نا کہ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ فرمایا جہاں پر سارے مکان ختم ہو گئے، آپ لا مقام میں پہنچ گئے، تو اب ٹھہریں گے کہاں ہمیں نہیں معلوم۔ تو عرش بھی اس کی بھی عقل دنگ ہو گئی، آسمان گھومنے لگ گئے کہ ایسی بھی اللہ کی کوئی مبارک ذات ہوگی، ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بابرکت ذات ہوگی، ایسی بھی عظمتوں اور عفتوں اور شانوں والی ہستی ہوگی جو تمام مکانات سے گزر کر لا مقام میں بھی پہنچ جائے۔ تو لا مکان سے بھی آگے جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی جلوہ ہے اور جلوہ الہ موجود ہے۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ عقل اس کی دنگ ہو گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضور پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے انگوروں کا گچھا نظر آیا، تو میں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک گچھا انگوروں کا لے آؤں۔ پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ فرمایا حضور ترک کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے ترک کیا کہ اگر میں وہ جو میری مٹھی میں ایک گچھا انگوروں کا آ گیا، اب یہ وسعت دست مصطفیٰ دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر 5 انگلیاں اور ایک ہتھیلی ہی نظر آتی ہے، لیکن اس کی برکت اور فیض سنیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں جو انگوروں کا گچھا آ گیا تھا، اگر میں وہ زمین پر لے آتا تو صحابہ اسے آپ بھی کھاتے، آپ کی نسلیں کھاتی، ان کی نسلیں کھاتی، قیامت تک آنے والے لوگ کھاتے، لیکن وہ لنگر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ چل گیا کہ میری انگلیوں میں اور ایک نمبردار کی انگلیوں میں فرق ہے، کہ نمبردار اور اسسٹنٹ کمشنر کی انگلیوں میں فرق ہے، اس کی اور آگے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں وزیر اعظم اور صدر کی انگلیوں میں فرق ہے۔ آپ انگوٹھا لگا کے تصدیق کر سکتے ہیں؟ نمبردار کر لیتا ہے نا، تو اس کا بھی اگر وہی بلڈ ہو، قد بھی آپ جیسا ہو، ذات بھی آپ جیسی ہو، لگتا بھی آپ جیسا ہو، لیکن آپ تصدیق نہیں کر سکتے، وہ کر لیتا ہے، تو فرق تو ہے نا، مرتبے ہے نا۔ تو اگر ادھر فرق ہے تو پھر در مصطفیٰ پر تو جائیں۔ ہم سارے مل کر یہ چاند ادھر کھڑا ہے، اس کو انگلی کرتے ہیں اور سارے زور لگاتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، انگلیاں نہیں، برچھے اٹھا کر یوں یوں کرنا شروع کر دیں، یہاں سے ہوا میں آ رہی ہیں چلانے، یہ ٹوٹے گا، لیکن حضور اشارہ فرما دیں تو وہ کہنا مانتا، آدھا ادھر چلا جاتا ہے، آدھا ادھر چلا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہاتھ میں فرق ہے، فضیلت میں فرق ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ بعض نااقدہ اندیش لوگوں نے یہ کہہ دیا، مزیدار سنیں بات، انہوں نے کہا جی یہ حضور کو نا جنت کی تصویر دکھائی گئی۔ میں آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آج اپنے گھر میں انگوروں کی تصویر لے جائیں اور اپنے 4-5 سال کے بچے کے سامنے وہ تصویر کریں، تو وہ انگور کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے گا، وہ جان جائے گا یہ تصویر ہے۔ ارے تمہارے بچوں کو پتہ یہ تصویر ہے، میرے آقا کو پتہ نہیں؟ تو ایسے الجھائیں نا لوگوں کو الجھائیں نا۔ تو آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، تم تو دنیا کی بات کرتے ہو، حضور کھڑے زمین پر ہیں اور اختیار جنت میں چل رہے ہیں۔ گچھا پکڑ لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ تو نبی مکرم، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کرو مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا۔ وہ کسی نے نا درس میں چندہ ختم ہو گیا نا، تو حضور سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا وہ نان پا رہا ہے، اس کی کوئی مدحت لکھ دیں۔
وہ آپ کو اتنا مالا مال کر دے گا، درس چل پڑے گا، لنگر بھی ختم ہو جائے گا، وظیفہ مقرر ہو جائے گا. جب ظاہر سی عاشق کو بات کی جائے نا کسی اور کی تو وہ سنتا نہیں کسی کی. تو انہوں نے لمبی اتنی نعت لکھ دی اور آخر میں جو مقطع کہا فرمایا کروں مدح اہل دول رضا، میں بھی دولت والوں کی مدح کروں، ان کی مدحت کروں، نہیں ہو سکتا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں. اس کا نام ہی الٹا کر دیا، اس کا نام تھا نان پارا، اس کا نام الٹا کر کے میرا دین پارہ نا نہیں، کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. تو وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ میری تعریف کریں گے، انہوں نے اس کا نام ہی الٹا کر دیا. ان کا لو کروا لو مجھ سے تعریف. میرے حضور کی تعریف کرنے والا، آقا کی تعریف کرنے والا بادشاہوں کی تعریف میں لگ جائے، تجھے سو سے کیا پڑی. اور پھر درس یوں چلا، یہ سارے عاشق ہی بیٹھے ہے نا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا. بیچ میں آ جائیں حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا، واپس آ رہے ہیں تو کسی نے مقام غدیر خم پہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں کوئی بات کہی جو نہیں کہنا چاہیے تھی. آقا کو جلال آ گیا، سرکار نے فرمایا یہی ممبر بچھاؤ. ممبر بچھ گیا، حضور جلال میں اوپر تشریف فرما ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اور حمد و ثنا فرمانے کے بعد فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. حج فرما کے آ رہے ہیں، لاکھ سے زائد صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اور ابھی کہہ کر آ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ فرما کے بھی آ رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ میں مومنین کو ان کی جانوں سے پیارا ہوں بھی کہ نہیں. الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ ڈر گئے، عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، حضور آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. سرکار نے پھر پوچھا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ تھر تھر کانپنے لگ گئے، عرض کرتے ہیں حضور ہم جانیں قربان کر چکے، مال قربان کر چکے، اور آج ہم سے ایسی کون سی بات ہوگی کہ آپ اتنے جلال میں آ گئے. سرکار نے پھر تیسری دفعہ پوچھا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم. سارے دست بستہ کھڑے ہوئے عرض کرتے حضور آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. جب تصدیق کروا لی تو پھر سرکار نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا اور حضور نے فرمایا لوگو اللہ مولایا، لوگو سنو اللہ میرا مولا ہے. مولا کا معنی آپ خود کرتے رہے، میں نہیں کروں گا، رولا نہ پڑ دو. اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا کل مؤمن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. اور پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، اس کے سیدنا علی بھی مولا. حیدری. اب تین ذاتوں کے لیے مولا حضور نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں جمیع مومنین و مومنات کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی بھی مولا ہیں. اب مولا کا معنی جا کر حضور سے پوچھ لیں، معنی حضور سے جا کر پوچھ لیں کہ یہ حضور پہلے میں کون سا معنی ہے، دوسرے میں کون سا معنی ہے، تیسرے میں کون سا معنی ہے. پھر سرکار نے دعا فرمائی اللہم والی من والاہ، مولا تو اس کا مددگار بن جا جو میرے علی کی مدد کرے. اللہم عاد من عاداہ، مولا تو اس کے ساتھ دشمنی لگا دے جو میرے علی کے ساتھ دشمنی لگائے. پھر فرمایا اللہم اقتل من خذل علی، مولا تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے جو میرے علی کے بارے میں ایسا سوچے. اور ایک روایت میں فرمایا اللہم انصر من نصر علی، مولا اس کی نصرت فرما جو میرے علی کی نصرت کرے. پھر فرمایا اللہم اعن من اعنہ، مولا تو اس کی اعانت فرما جو اس کی اعانت کرے. لیکن علی المرتضیٰ کی طرف تذکرہ فرمایا. جب یہ حضور نے دعا فرما لی تو اب مبارک بادوں کا سلسلہ شروع ہوا. تو سب سے پہلے کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کھڑے ہو کر فرماتے ہیں آقا میں نے آج کے بعد اپنی صبح اور شام اس عقیدے پر کی کہ آج کے بعد سیدنا علی میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. دوسرے نمبر پر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے، انہوں نے کہا اے علی آپ کو مبارک ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مبارک ہو
آج کے بعد میری بھی ہر صبح اور میری بھی ہر شام اس عقیدے پر گزرے گی کہ آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ اب حضور سیدنا علی المرتضیٰ کو مولا کہنا حضور کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ تو کوئی اس پر اعتراض لگائے تو حضور سے جا کر پوچھ لیں نا۔ ڈاکٹر طاہر القاری صاحب کی کتاب آن لائن پڑھی، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں۔ انہوں نے ساری جو روایات ہیں ولایت علی کے بارے میں اکٹھی کر دی ہیں، اور نام بڑا خوبصورت رکھا ہے، سیف جلی علی منکر ولایت علی۔ سیف جلی علی منکر ولایت علی، وہ فری ڈاؤن لوڈیبل ہے۔ اعلان غدیر کے نام سے بھی اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو جتنے بھی مرویات ہیں وہ اکٹھی کر دی میں، ایک ہی چھوٹی سی کتاب ہے۔ دوسرا، حضرت علی کو مولا کہنا حضرت عمر فاروق کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھی مولا بن۔ تیسرا، حضرت علی کو مولا کہنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور پھر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے آقا کا حکم مانا، تو سارے صحابہ کی سنت۔ اب آ جائیں حسنین کریمین۔ جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو دونوں کی ولادت کے وقت حضرت امام حسن مجتبیٰ، بلکہ میں کہتا ہوں حضرت سید فاطمہ الزہرا، ان کا تذکرہ کر دیتے۔ ایک دن یہ ایک ہی روایت ہے اور حضرت عمر فاروق سے مروی ہے، صرف حضرت عمر فاروق سے۔ فرماتے ہیں میں حضور کے در اثر پر حاضر تھا اور آقا نے اپنی شہزادی کو مخاطب فرمایا، فرماتے ہیں اس دن مجھے شہزادی رسول کا مقام معلوم ہوا۔ فرمایا ہم جب جاتے تھے تو ہم آقا سے جب مخاطب ہوتے تو ہم کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہم جا کر اپنے ماں باپ حضور پر قربان کرتے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا حضور نے اپنی شہزادی کو آواز دی اور فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میں محمد الرسول اللہ کے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ حضرت عمر روایت کرے، اور ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا، اور اس کے بعد یہ مرویات جو ان کی تعداد بڑھی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ صرف میں نے سنا ہے، صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں سنی، صرف میں نے سنی۔ اور ایک دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول خاتون جنت شہزادی رسول حضور کے پاس بیٹھی، سرکار نے فرمایا شہزادی آپ کو تو آج شادی پہ جانا تھا تو آپ گئی نہیں ہیں۔ عرض کی حضور میرے کپڑے بالکل ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے تو سادہ سے کپڑے پہنے، ہم سرداروں کی بیٹی ہیں تو ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ سرکار نے فرمایا شہزادی آپ گھبرائیں نہ، آپ جائیں شادی پہ جائیں۔ حکم پایا تو چلیں گی سہیلیوں کی شادی پہ۔ جب گئیں تو واپس آئیں، حضور انتظار بیٹھے ہیں، فرمایا شہزادی پھر سنائیں۔ عرض کرتی ہیں آقا میں تو جیسے ہی محفل میں اتری تو ساری جو میری سہیلیاں تھیں انہوں نے میرا لباس پکڑ لیا اور کہتی ہیں فاطمہ یہ کس ملک سے منگوایا ہے؟ تو آقا میں دیکھتی تو مجھے وہی کھدر کا وہ لگتا، اور وہ کہے جا رہی ہیں کہ کس ملک سے منگوایا، یہ تو ریشم و اطلس سے آلہ ہے۔ تو سرکار نے بٹھا کر اپنی بیٹی کو سمجھایا، فرمایا شہزادی وہ جو بیٹھی تھی نا ان کی شان لباس سے تھی، وہ لباس سے سونی لگ رہی تھی، لیکن آپ اتنی اعلیٰ ہیں کہ آپ کی وجہ سے لباس سونا لگ رہا تھا۔ وہ دیکھتی تھیں تو لباس سونا ہو گیا، لباس کو 4 چاند لگ گئے کیونکہ آپ نے پہنا ہوا تھا۔ آپ دیکھتی تھیں تو آپ کو ایک سادہ لباس معلوم ہوتا تھا، لیکن جب وہ دیکھتی تھیں تو وہ میری بیٹی نے پہنا ہوا تھا اس لیے اعلیٰ لگتا تھا۔ تو حسنین کریمین دونوں شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین جب یہ پیدا ہوئے تو دونوں کی وجہ باری حضور تشریف لے گیا تو پوچھا ان کے نام کیا رکھیں؟ تو کہا کہ حضور ان کا نام حرب رکھا ہے، دوسرے کا نام بھی حرب رکھا ہے، باری باری جیسے کہتے میں شارٹ کروں۔ تو سرکار نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے بلکہ پہلے کا نام حسن فرمایا اور دوسرے کا نام حسین فرمایا۔ تیسرے جب شہزادے محسن پیدا ہوئے تو میں ان کا نام کیا؟ فرمایا یہ جعفر رکھا ہے، یہ حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہ یہ جعفر ہیں نہ یہ حرب ہیں بلکہ یہ محسن ہے۔ پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب جنت بنائی تھی تو 2 مینار کھڑے کیے تھے اور ان کے اوپر پردے ڈال دیے تھے اور ان میناروں کے اوپر حسن اور حسین نام لکھ کر چھپا دیے تھے. اور جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ یہ نام پڑھو اور میرے مصطفیٰ کو جا کر بتاؤ کہ شہزادے کا نام یہ ہے. پھر امام حسین پیدا ہوئے تو وہ نام افشاں کر دیا گیا، آشکار کر دیا گیا، اس سے پردہ ہٹا دیا گیا اور وہ نام پڑھ کر بھیجا گیا کہ جائیں اور حضور کو بتائیں ان کا نام حسین ہے. تیسرے پیدا ہوئے تو ان کا نام محسن رکھا گیا. اب یہ تینوں حسن سے ہیں، مادہ تینوں کا حسن ہے. پوچھا حضور یہ ایسا کیوں رکھا؟ فرمایا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شبیر، شبر اور مشبر. ان کے اوزان پہ میں نے اپنے شہزادوں کے نام رکھا. حضرت محسن بچپن میں انتقال فرما گئے، اس لیے آپ لوگوں کو شناسائی نہیں ہے. یہ باقی 2 جو شہزادے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے عروج پایا، تو پھر اور عروج بھی ایسا پایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا عروج یعنی کم لوگوں کو عطا فرماتے. سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ ایک سوال بھی آپ سے ہوتا ہے کہ یہ سید لفظ کہاں سے آیا ہے. تو سرکار نے 3 ذاتوں کے لیے سید کا لفظ استعمال فرمایا. ایک تو فرمایا کہ میں ولد آدم کا سید ہوں. سرکار نے فرمایا جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں میں سب کا سردار ہوں. تو سرکار نے اپنے لیے استعمال فرمایا. پھر فرمایا جو میرے شہزادے امام حسن اور امام حسین ہیں یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور تیسرا فرمایا شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا جو ہیں یہ خواتین جنت کی سردار ہیں. تمام جنتیوں کے سردار کون ہیں؟ حضور. اور نوجوانوں کے سردار؟ اچھا یہ بتائیں کہ جنت میں بوڑھے بھی جائیں گے؟ ایک اماں آئیں حضور کے پاس، عرض کرتی ہیں آقا جنت میں بوڑھیاں جائیں گی؟ میں جنت میں جاؤں گی. حضور نے فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. وہ پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی. تو پھر عرض کرتی حضور جنت میں بوڑھیاں جائیں گی؟ میں جاؤں گی. سرکار نے فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی. وہ رونے لگ گئی. عرض کرتی حضور پھر میں تو جنت میں نہ گئی. تو سرکار نے فرمایا جنت میں بوڑھیاں نہیں جائیں گی، جو بھی جائیں گی وہ جوان ہو کر جائیں گی. وہ مسکرانے لگ گئی. تو جنت میں تو بوڑھا ہوگا نہیں. حضور فرمایا تمام جوانوں کے سردار کون ہیں؟ میرے حسن اور حسین ہیں. تو جتنے لوگ جائیں گے جنت میں وہ سارے جوان ہو کر جائیں گے. تو سارے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ اور جتنے جنت میں جائیں گے ان سب کے سردار کون ہیں؟ حضور. اور جتنی بیویاں جائیں گی ان کی سردار کون ہیں؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا. تو پیچھے رہ کے چلے. جنت میں جو چیزیں ان کے سردار تو وہی ہیں. تو انہی کے قدموں سے لپٹے رہیں. یہ صحیح نام رکھا انہوں نے بس میں غلامان در بطول، بس در بطول سے چمٹے رہیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر اطہر سے میں آؤں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں جاؤں گا، پھر میرے اہل بیت جائیں گے. پوچھا حضور ان کے چاہنے والے؟ فرمایا وہ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے. اور آخری حدیث پاک اور اسی پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ فجر سے پہلے میں نے وعدہ کر لیا تھا. حضرت زندہ باد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب مدائن فتح فرمایا تو وہاں سے مال غنیمت آیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد صحابہ آ گئے اور سارے لوگ اپنا اپنا حصہ پانے کے لیے آئے. تو سب سے پہلے حضور سید عمر فاروق خلیفہ وقت آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بلایا اور بڑے اعزاز کے ساتھ قشت میں رکھ کر ٹرے میں خوشبو لگا کر رومال میں ڈال کر 1000 درہم پیش کر دیا. حضرت امام حسین کو بلایا، ان کو بھی 1000 درہم پیش کر دیا. اپنے بیٹے کو بلایا تو ہاتھ میں 500 درہم پکڑا دی. جب انہوں نے گنا ادھر دیکھا تو 1000 ادھر دیکھا تو 500. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو آقا کے دور سے جہاد شروع کیا تھا جب شہزادے ابھی چھوٹے تھے اور میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھے. وہ تو ابھی تلوار بازی اور نیزہ بازی سیکھ رہے تھے. تب سے میں جہاد کر رہا ہوں. تو ان کو 1000 اور ابا جی مجھے 500. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا تم اور ان کا مقابلہ؟ میرے بیٹے ضرور ہو، خلیفہ وقت کے بیٹے
ضرور ہو، لیکن آپ اور ان کا مقابلہ، اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو جاؤ پہلے ان جیسی ماں لے کر آؤ، ان جیسے والد لے کر آؤ، ان جیسے نانا لے کر آؤ، ان جیسی نانی لے کر آؤ، ان جیسے ماموں لے کر آؤ، ان جیسی خالائیں لے کر آؤ، ان جیسے چچا لے کر آؤ، ان جیسی پھوپھی لے کر آؤ۔ فرمایا خدا کی قسم قیامت تک تم ان جیسا ایک رشتہ بھی نہیں لا سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہیں، ان کے والد حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، ان کے نانا تاجدار رسل ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ہیں، ان کی پھوپھی سیدہ ام ہانی ہیں جن کے گھر سے حضور معراج پر گئے تھے، ان کے خالائیں حضرت زینب ام کلثوم اور حضرت رقیہ ہیں، ان کے جو چچا ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے ماموں حضرت طاہر اور طیب ہیں، قاسم ہیں، تو تم ان کا مقابلہ کرتے ہو؟ فرمایا چلو یہ 500 لے کر چلے جاؤ۔ ایک بندہ وہاں سے نکلا اور حضرت علی کے پاس پہنچ گیا، کہتا حضور آج تو حضرت عمر نے اہل بیت سے محبت کا اظہار ایسا کیا ہے کہ دھاک بٹھا دیے۔ ان کا یہ کیا کہا ہے؟ ان کا یہ کہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انہوں نے اگر یہ کہا ہے تو میں نے بھی اپنے مصطفیٰ سے یہ بات سنی ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا آقا نے فرمایا تھا کہ جو سیدنا عمر فاروق ہے نا، یہ سراج و اہل الجنہ فی الجنہ ہے، جنت میں جنتیوں کے لیے چراغ ہیں۔ وہ بندہ بڑا محبت کرنے والا تھا، وہ بھاگ کر آیا، فرمایا حضور آپ نے محبت کی انتہا کی ہے تو درے علی سے بھی آج محبت کی انتہا ہو گئی، انہوں نے بھی حضور کا یہ فرمان بتایا ہے۔ حضرت عمر اٹھ کر بھاگ پڑے، سیدنا علی کے در پر گئے اور کہتے ہیں حضور جو آپ نے حدیث ارشاد فرمائی نا آقا جی، وہ مجھے لکھ کر دے دیں کہ عمر جو ہیں وہ جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے۔ انہوں نے لکھ کر دے دی، واپس آئے اور آ کر اعلان کیا جب میں مروں وصال ہو جائے میرا تو جب غسل دے لو اور جب مجھے کفنا لو، قبر میں جب رکھو تو یہ حدیث پاک بھی میرے کفن میں رکھ دینا۔ حالانکہ حضور ان کے لیے جنت کا معجزہ جاں فضا پہلے سنا چکے، لیکن فرمایا اگر یہ بھی ایڈ ہو جائے گا تو مراتب اور بلند ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم محتشم، یہ اہل بیت اور صحابہ کرام کا آپس میں پیار تھا، محبت تھی، ہم اس محبت کو قائم رکھیں اور لوگوں کو لڑانے کی بجائے ان کو ملائیں، اور ان نکات پر لے کر جو ہمارے درمیان مشترک ہیں، اور فرقہ بندی اور اس طرح کی چیزوں سے نکلیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ فجر تو پہلو موقع تقریر